اچھا آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں؟ اچھے تعلقات ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ خراب تعلقات ہیں، اچھے تعلقات ہیں. ہو نہیں سکتا کہ پریسیڈنٹ اور ایک پاکستان کا پریسیڈنٹ اور وزیر اعظم کے تعلقات خراب ہوں. دوسری بات، ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، اور ڈفرینس آف اوپینین ان چیزوں پر میرا ان کے ساتھ ہوا. اب تو میں سمجھتا ہوں جتنے وہاں سے سمریز اور ایڈوائس آئی ہے، میں گنتی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اپراکسیمیٹلی 90 کے قریب یا 95 کے قریب آئی ہوگی. 3-4 میں نے روکی تھی، اور اس کی میں نے وضاحت بھی کر دی تھی کیوں روکی. اس کے اندر EVM تھا مثال کے طور پر، اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ تھی، اور جو کانفلکٹ آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے جو پنجاب میں نظر آیا، اس کے حوالے سے میں بھی واقف تھا. وہاں پر میں نے ان کی 1-2 ایڈوائس کو روکا تھا. اچھا ایک اور بھی ایشو ہے اس پہ، مگر آؤٹ آف 90 اگر 85 پر ہمارا کلیئرٹی ہے تو کوئی بڑے اچھے تعلقات. ہاں ریشو کے لحاظ سے، شرح کے لحاظ سے. اور آپ کی ان سے ملاقات وغیرہ بھی ہوتی ہے یا؟ جی ملاقات بھی ہوئی. اچھا پتہ نہیں چلتا ہمیں. نہیں کوئی خفیہ ملاقات نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ اوتھ ٹیکنگ پر مختلف وزراء کے آئے تو تب ان سے ملاقات ہوئی. اور اس کے علاوہ بھی وہ تشریف لائے تھے جب PM الیکٹ ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک کرٹسی کال بھی جب کی تھی. پریزیڈنٹ صاحب یہ ایک ہر چیز کا ایک منفی پہلو ہوتا ہے، ایک اس کا مثبت پہلو بھی ہوتا ہے. آپ کو اس میں کوئی پازیٹیو پہلو نظر آتا ہے کہ آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں، آپ کا ماضی میں تعلق PTI سے رہا ہے، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں، ان کا تعلق PMLN کے ساتھ ہے، پنجاب میں اور KPK میں PTI اور اس کے جو الائز ہیں ان کی حکومت ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بلوچستان میں بہت سی پارٹیاں ہیں، وہ بلوچ قوم پرست ہیں، اس میں مذہبی جماعتیں بھی شامل ہیں، وہ بھی ہیں. تو ایک طرح سے تمام مین پولیٹیکل پارٹیز کسی نہ کسی طرح مرکز اور صوبے میں وہ پارٹنر ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو چیز بھی ہے، لیکن اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ نیگیٹو کیوں نظر آ رہے ہیں؟ میرے خیال سے دیکھیے اسمبلی میں سبھی جماعتیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر، اور آپ یہ کہیں کہ اس فورم میں سبھی لوگ ہیں، تو اسی طرح سے ملک کے اندر مختلف ووٹروں نے مختلف رائے کے اعتبار سے کیا. اور اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے اندر اس بات کا امکان رہتا ہے کہ کانفلکٹ آئے، مگر ایز لانگ ایز وہ آئین کے دائرۂ کار میں رہے تو جمہوریت کو نقصان اتنا نہیں ہوتا. اچھا نقصان کہاں ہوتا ہے؟ معیشت کے اعتبار سے نقصان ہونے کا امکان رہتا ہے کہ پالیسیز کی کنٹینیوٹی ہو. اگر یہ کیفیت نظر آئے کہ جو کام کسی پچھلی حکومت نے کیا سارا کا سارا انڈو کر کر ریڈو کیا جائے تو پھر اس میں تو بڑا نقصان ہوتا. آپ کو میں ذکر کروں، میں نے نیب کا بل کیوں روکا یا اوورسیز پاکستانیز کا معاملہ کیوں روکا. نیب کا بل کے اندر میں یہ سمجھتا تھا کہ 20 سال آپ لے کر نیب کو چلیں، 20 سال اس کی خامیاں ہیں، اس خامیوں کو ٹھیک کرنے کے بجائے آپ سارا وہ ادارے ہی کولیپس کروا دیں تو نقصان ہوا نا. یعنی ہم کوئی خدا نہ خواستہ بیوقوف قوم تو نہیں ہے کہ 20 سال ہمارے اوپر کوئی تجربہ ہو اور اس تجربے کو امپروو کرنے کے بجائے آپ کہیں جی اس کو پھاڑ کر پھینکو، اب نئی بساط کھولو. تو اس وجہ سے میں نے نیب کے بل کے اوپر میں نے آبجیکشنز کیے تھے کہ دس از ناٹ دا رائٹ وے. لرننگ یعنی پولیٹیسائزیشن آف نیب کو روکنا چاہیے. جو شارپ ایکشنز ہیں جس سے تکلیف ہوتی ہے، یعنی ہیومن رائٹس کو انکروچ کیا گیا کہ اٹھا کر بند کر دیا، پوچھا نہیں جا رہا، ان چیزوں کو روکنا چاہیے. مگر جو ڈائریکشن ہے اس کا وہ رہنا چاہیے تھا. تو اس وجہ سے آئی ڈس ایگریڈ ود دیٹ.